नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है, कुछ होने भी वाला है कि नहीं होने वाला, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सबसे बेहतर और भरपूर और सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकती है सिर्फ एक शख्स से बात करके। और जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के साथ बनीगाला की रेजिडेंस में। वेरी वार्म वेलकम टू यू खान साहब। खान साहब, एक इंटरव्यू आप दे रहे थे 22 जून को एक टेलीविजन का, और आपने कहा, आपसे सवाल पूछा गया कि भाई ये मूवमेंट चलनी थी ईद के बाद, तो क्या होगा? तो आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद चलेगी या उसके पहले चलेगी? तो आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इसके साथ ही आ जाएगा। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट तो बड़ा अजीबोगरीब निकला है, 2 सीटें जीती हैं तहरीक इंसाफ ने। अब आपकी मूवमेंट चलनी है 7 अगस्त को। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का और इस मूवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन के अंदर जो पब्लिक मीटिंग्स थी उसके अंदर ज़्यादातर तो ये करप्शन का इशू मैंने उठाया था। ये है ही करप्शन का इशू। ये जो मूवमेंट है ये इंशाल्लाह जो 7 तारीख को शुरू हो रही है हमारी पेशावर से पिंडी, ये पहला फेज। पेशावर से पिंडी क्योंकि हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक, ये ऊपर से, और ये कन्वर्ज करेगी सारी आखिर में लाहौर पे। ठीक हो गया। तो हम, और ये है पब्लिक अवेयरनेस, ये अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं है, ये पब्लिक अवेयरनेस है। लोगों को समझा रहे हैं कि करप्शन अगर ये इस सतह की रही, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और वो नजर आ गया। यानी ये नवाज शरीफ साहब को गिराने की मूवमेंट नहीं है? नहीं, ये अभी तो एक पब्लिक अवेयरनेस है कि अगर हम ये कौम तहरीक इंसाफ छोड़ें, सारी पाकिस्तान की कौम, जिस मर्जी पार्टी के लोग हैं, अगर वो इस मूवमेंट में शिरकत नहीं करते, कि ये जो करप्शन का, जब लीडरशिप की करप्शन है, ये तबाह करती है मुल्क को। याद रखें, छोटी करप्शन, और ये मुझे महातिर मोहम्मद ने बहुत पहले कहा था, उन्होंने कहा जो निचली लेवल की करप्शन है वो लोगों को थोड़ा तंग होते हैं लेकिन मुल्क को तबाह नहीं करती। जब आपका प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर करप्शन करते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, वो तीसरी दुनिया बन जाती है। लिहाजा ये मैं पब्लिक में सारे पहले तैयार करूंगा, क्योंकि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि TORs के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाए। और अभी भी कोशिश कर रहे हैं? एक है 3 तारीख को मीटिंग है TORs के ऊपर, तो कोशिश तो अभी भी करेंगे, क्योंकि पहले लीगल तरीके हम देख रहे हैं कि क्या लीगली कुछ हो सकता है। यहाँ के जो मुल्क के इदारे हैं, नैब, इलेक्शन कमीशन, क्या इनके अंदर दम है कि ये कोई ताकतवर के ऊपर उसको कोई कानून के नीचे ले आए। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने एक इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि PTI ने, इमरान खान साहब ने हमसे कोई मशवरा नहीं किया। तय हुआ था कि कोई मूवमेंट चलाएंगे, कुछ करेंगे तो सबसे मशवरा होगा, तो उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो एक करप्शन अवेयरनेस है। अभी तो लोगों को बता रहे हैं कि करप्शन से एक आदमी की जिंदगी, उसको बेरोजगार क्यों है, वो महंगाई क्यों है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर इदारे क्यों तबाह हुए हैं, इस मुल्क के अंदर क्यों मुल्क पीछे रह रहा है, क्यों कर्जे चढ़ रहे हैं, क्यों इस मुल्क के अंदर हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, क्यों अस्पताल तबाह है। इसकी बुनियाद है 1 लाख करप्शन। ये लोगों को अब तक कनेक्ट नहीं हो रहा था। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं है, और हमारी 60% आबादी 20 साल से के इर्द गिर्द या कम है, 60% आबादी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अगर आज हमने ये करप्शन, ये जो पैसा अवाम पे खर्च होना है, ये लोगों के बाहर पैनामा में कंपनीज के अकाउंट्स में अगर जाएगा, यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर करप्शन करेगा, वो ना वजीरों को रोक सकता है करप्शन से, वो नीचे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रोक सकते। सारा मुल्क के ऊपर ये जो खून चूस रहे हैं, अगर आज लोग स्टैंड नहीं लेंगे इसके ऊपर, कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान का। जब बच्चों की अब बात करते हैं, मदरसा हकानिया, जो जामिया हकानिया, उनको आपने 30 करोड़ रुपए आपकी हुकूमत ने दे दिया, जिसको आपने डिफेंड भी किया, MOU भी साइन किया, उसका क्या फायदा निकलेगा? मैं आपको बताता हूं। पहले तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मदरसों के अंदर ज्यादातर पाकिस्तान के सबसे गरीब तरीन घरानों के बच्चे जाते हैं। आप अगर इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि सोशल स्ट्राटा के एक के ऊपर इंग्लिश मीडियम 8 लाख बच्चे, फिर उर्दू मीडियम 3 करोड़ बच्चे, फिर नीचे दीनी मदरसों में 22 लाख बच्चा जाता है। 30 के करीब, 30-35 22 लाख लास्ट काउंट। ये 22 लाख बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं,
کیا ان کو کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے اس ملک میں؟ یہ ہمارے منشور کا آج سے نہیں، یہ آپ کا جو ایم او یو ہے نا، یہ ہم نے ایم او یو ہم نے دیکھا ہے. پہلے عرض کر دوں، یہ 20 سال سے ہمارا منشور ہے. یہ جب سے پارٹی شروع ہوئی تھی ہم چاہتے تھے کہ ایک سلیبس سنتھسائز ہو جو ساری دنیا میں ہے، کہ آپ کورس سلیبس سب کا ایک ہو تاکہ لوگوں کو موقع ملے، اپرچونٹیز ملے. سوال یہ ہے، جو ایم او یو بھی سائن کیا ہے میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، کیا یہ مدرسہ جو ہے حقانیہ جو ہے یہاں پر انگلش، حساب، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اسکول کے لیول پہ پڑھائی جائے گی تاکہ یہ بورڈ کے جو ایگزامز ہوں گے خیبر پختونخوا کے، جیسے پنجاب بورڈ ہے، سرگودا بورڈ ہے، کیا اس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس آ کے اپنے ایگزام دے سکیں گے؟ کیا ان کی ڈگری کی بیسس پہ یہ مین اسٹریم کے اندر جابس کر سکیں گے؟ بیکاز ابھی جو لوگ مدرسوں سے نکلتے ہیں وہ صرف مدرسوں میں ہی پڑھاتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں پہلے تو پرابلم سمجھیں پھر اس کی سولوشن پہ آ جائیں. پرابلم یہ ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے جاتے ہیں مدرسوں میں، دینی تعلیم مل جاتی ہے ان کو، لیکن ان کو زیادہ تر کئی مدرسوں میں بائی دی وے اچھی کوالٹی کی تعلیم ہے، وہ آ سکتے ہیں، وہ مدرسوں سے نکل کے مین سٹریم میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر مدرسوں کے اندر جو بچے نکلتے ہیں وہ اچھی نوکریاں نہیں لے سکتے اس ملک میں، وہ اپنی فیملیز کو کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر نہیں لے جا سکتے. یہ کریں گے اب آپ تو اس کو انٹیگریٹ کر، پہلے تو یہ پرابلم ہو گیا نا. اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک کیسے کرنا ہے کہ ان کا جو سلیبس ہے اس کو وسیع کیا جائے، اس میں سائنسز لائی جائیں، ان کو کوشش کی جائے کہ ان کو انگریزی بھی پڑھائی جائے. کمپیوٹر سارا آج کل کمپیوٹر ورلڈ ہے، تو ان کو موقع ملے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. ٹھیک، اب جب یہ فیصلہ کر لیا پھر ہم نے سوچا کہ جو حقانیہ مدرسہ ہے وہ ٹیچرز پروڈیوس کرتا ہے جو باقی مدرسوں میں جا کے پڑھاتے ہیں. وہ اچھا، آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کا ایک بہت بڑا وسیع انفلوئنس ہے. یہ فیصلہ پختونخوا کی گورنمنٹ میں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو پارٹی کی یہ پالیسی پہلے میں بیان کر رہا ہوں کہ مین سٹریم میں ان کو لے کے آئیں. اب پھر یہ پختونخوا کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا جو ہم نے ریلیز کیا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرینرز ہیں جنہوں نے جا کے اگلے مدرسوں میں پڑھانے ہیں ان کو سائنسز پڑھائیں، ان کو اور سبجیکٹس پڑھائیں، ان کو وہ وسیع تاکہ وہ اور بچوں کو مین سٹریم میں لا سکیں. تو یہ ان کی پہلی کوشش ہے. بڑا اچھا آپ نے جواب دیا. دیکھیں آپ نے ایک انٹرویو میں آپ کے انٹرویو سارے دیکھے میں نے، تو آپ نے کہا کہ نواز شریف بھی نیچے جا رہا ہے، اس کے درباری بھی نیچے جا رہے ہیں، چونکہ ان سب کی فیٹ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ لگی ہے، تو یہ سب نیچے جا رہے ہیں، تباہ ہونے والے، ختم ہونے والے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی انہوں نے، آپ لوگوں کو ملی 2 سیٹیں، انہوں نے 31 سیٹیں جیت لی ہیں 41 میں سے. ظاہر ہے وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے یا ان کا کتنا ہولڈ ہے یا سسٹم پہ ان کا کتنا کنٹرول ہے. تو آپ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے جا رہے ہیں، تباہ ہونے والا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی، انگلی اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گا سسٹم، رزلٹ کوئی نہیں نکلتا اس کا. تو کوئی یعنی آپ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، پہلے تو آزاد کشمیر کے الیکشنز کی تاریخ دیکھ لیں، جو سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے. ایون سلطان محمود کو ہروا دیا آپ لوگوں نے. پہلے تو سوچ، جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے وہ جیتی ہے، پہلے تو تاریخ دیکھ لیں. دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے 3 سال تھے جب وہ حکومت کر چکے تھے، جب آزاد کشمیر کے الیکشن آئے 3 سال حکومت کر چکی تھی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر بڑی تنقید ہے جس کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی کا اتنی بڑی پارٹی سے چھوٹی سی پارٹی بن گئی ہے. لیکن وہ پھر بھی آزاد کشمیر میں اتنی سیٹیں لے گئے جتنے نواز شریف لے گئے، نون لیگ اب لے کے گئی ہے. تو اس کا مطلب کہ سینٹر میں اگر آپ بیٹھے ہوں، گلگت بلتستان کا بھی الیکشن آپ جیتیں گے، آپ آزاد کشمیر کا بھی جیتیں گے، کیونکہ آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اور وہ لوگ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. جس طرح لوکل گورنمنٹ ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ جیت جاتی ہے لوکل گورنمنٹ، کیونکہ لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اسی طرح آزاد کشمیر کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جو بھی سینٹر میں گورنمنٹ ہے. ابھی تک تو آپ کو پتا نا کہ وہاں ایک ڈپٹی کمشنر ہی تقریباً چلاتا تھا یا ایک بیوروکریٹ چلاتا تھا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، لہٰذا ایک وہاں مائنڈ سیٹ ہے. لیکن میں ایک چیز یہ ایڈ کر دوں، لیکن آپ لوگوں نے مبارکباد بھی دی ہے پی ایم ایل این کو الیکشن جیتنے پہ. دیکھیں نا، میں تو اسپورٹس مین ہوں نا، میں اگر سمجھتا ہوں کہ کوئی جیتا ہے اور وہ ہیوی جیتے ہیں، یعنی ان کا بڑی میجورٹی سے جیتے ہیں. میجورٹی تو ہے یہ نہیں کہ اگر ایم سی کی اور ہمارا جو کولیشن تھی اور پیپلز پارٹی کی ووٹ بنا لے تو وہ زیادہ ہے نون لیگ سے، اور سیٹیں ملی ہیں کوئی 5، ان کو ملی 31. یہ بھی ایک اور ایشو ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈیموکریسی اگر ویل آف دا پیپل ہے تو اگر پیپلز پارٹی کی اور ہماری جو کولیشن ہے ایم سی اور ہماری اگر ٹوٹل ووٹس کرے تو وہ 7 لاکھ ہیں اور ان کی 9 لاکھ 6 لاکھ کچھ ہیں. تو اگر یہ دیکھ لیں کہ ان کی 31 سیٹیں اور یہ 5-6 سیٹیں ہیں تو یہ بھی دیکھنے کے لیے علیحدہ ایشو ہے. بات یہ کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کبھی آزاد کشمیر میں جیتنے کے لیے.
शायद इससे बेहतर रिजल्ट लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे तनकीद थे, बड़ी हुई लेकिन इससे है, ज्यादा ईमेल्स लीक हो गई हैं, या सर फयाज आपको ईमेल लिख रहा है, आपका कोई पीटीआई का ही इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर है, वो कह रहा है कि जहांगीर तरीन और सुल्तान महमूद आप खुद प्लेजर ट्रिप्स करते रहे बजाय इसके कि वहां कैंपेनिंग करते, वो भी कि शूट किया है कि जहांगीर खान तरीन साहब फाइनेंस करते हैं आपके प्लेजर ट्रिप्स को, एक अलग फंड होना चाहिए, ये सब कुछ तो आपके नॉलेज में होगा। देखिए, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ लड़का कौन है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ सारी जिंदगी, एक होती है जब एक आप हारते हैं और एक आप जब जीतते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस इज मैनी फ्रेंड्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। जब आप हारते हैं ना तो हर चीज बोलना शुरू हो जाता है कि मशरों की बारिश हो जाती है कि ये करना था, वो था, ये था, वो था। और जब आप जीतते हैं सारी गलतियां आपकी धुल जाती है। तो मैं तो कभी ज्यादा इससे बेहतर 3-4 और सीटें एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं आई। मैं ये हमेशा अपनी तनकीद सबसे पहले अपनी करता था। जो भी कामयाबी का ये यूथ देख रही है, कामयाबी का राज ये है कि जब आप हारते हैं ना, ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होता है अपने आप को असेस करने का और अपने आप को बेहतर करने का। और जब आप जीते हैं कई दफा आपकी गलतियां दब जाती हैं। तो इसलिए हमें बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये आजाद कश्मीर। इसमें सर मैं आपको बता दूं मैंने क्या असेस किया, छोड़ें कि वो ये मैं तो नौजवान इसको जानता ही नहीं जो इसने लिखा है, मैं तो यूज्ड टू, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। नहीं, वो तो चले, मैं तो बाहर में नहीं पढ़ता जब हम हारते हैं। वो खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी पार्टी में से कोई आपको इस तरह का लिख सकता है, पीएमएलएन में या पीपीपी में तो कोई सोच भी नहीं सकता इस किस्म की ईमेल लिखने का, फिर लीक हो जाए, वो बेचारा खानदान उसका सारा गुम हो जाएगा बाद में। वो अंडरस्टैंडेबल है, हमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी है, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दैट इशू। लेकिन मैं एक चीज देखिए, मेरा असेसमेंट आजाद कश्मीर का लास्ट वर्ड मैं आपको बता दूं कि मेरी क्या असेसमेंट है। सिर्फ इसके अंदर हमने देखना क्या है, पहले तो हमारे पास पार्टी थी नहीं आजाद कश्मीर में, 6-7 महीने 8 महीने पहले पार्टी बनी है, या जो अब उससे पहले तो आजाद कश्मीर में हमारा ना होने के बराबर थे। हमने सिर्फ देखना ये है कि और ये हमने अब सर्वे करनी है कि क्या हमारे जो इससे ज्यादा हम वोट्स ले सकते थे अगर हमारे कैंडिडेट्स की शक्ल मिलती, हमारा जो वोटर जो प्रोफाइल कैंडिडेट का चाहता है, क्या वोटर उसको इसलिए हमें इतनी वोट नहीं पड़ी कि उसकी कैंडिडेट की शक्ल नहीं मिलती थी पीटीआई के नजरिए से, या कि सिटिंग गवर्नमेंट थी तो हम जिसे ये करेंगे। इसकी एक एतराज आपके ऊपर उठता है कि मुझे कोई एक बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट कह रहे थे कि इमरान खान साहब उस हॉकी के प्लेयर की तरह हैं जो गोल तक पहुंच जाता है बार बार लेकिन गोल कर नहीं सकता, और वो कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है। फौज साहब, ये किसी ने एक नया मजाक किया है कि आप कह रहे हैं मैं तहरीक चलाऊंगा, कैंपेन चलाऊंगा, लेकिन पहले आप समर वेकेशन पे इंग्लैंड चले जाते हैं, वापस आके कैंपेन चलाएंगे। सियासत इस तरह से पाकिस्तान की जो है वो नहीं हो सकती, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका फोकस नहीं है। दरम्यान में लोग उड़ा देते हैं कि आपकी तीसरी शादी हो रही है, चौथी शादी हो रही है, वो भी एक बार बार जो है शुरू हो रही है, उसका कोई हर्ज नहीं है किसी को पसंद करने में। और आपसे शादी कर रहा हूं, कोई बैंक लूट तो नहीं रहा ना, अगर शादी मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? यानी इंसान का उठा के पता नहीं किन खातून बेचारों की तस्वीरें लगा, 2-3 खातून की बात है। मैं तो वो एक बेचारी शादीशुदा खातून थी, उसके खावत को मैं जानता था, तो वो इंग्लैंड में वो रहते हैं, वो हमारा डोनेशन उन्होंने दे दी, यानी उनकी तस्वीरें लगा दी। खैर उसे छोड़े, मैं कुछ और बात नहीं, चले वो तो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अभी भी मैं इसमें कह रहा हूं, देखिए चूंकि आपसे ये एक आपकी बहुत बड़ी खूबी है कि आपसे कोई भी बंदा कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये पाकिस्तान के सियासतदान तो एंकर ही गुम हो जाए, मर ही जाए बेचारा बाद में अगर पूछ लें, लेकिन एक धड़का लोगों को लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंपेन के दरमियान में आप फिर कहीं शादी कर लें, ठीक है? एक धड़का लगा हुआ है लोगों को, ठीक है? और मैं ये चाह रहा हूँ, उसमें पीटीआई के लोग कहते थे कि और कुछ उसमें हर्ज नहीं है, यू कैन लाइक एनीबॉडी, वो ठीक है, कोई भी खातून आपको पसंद आ सकती है। इशू ये है कि फोकस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, यदि आप लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पे निकाल लें और दरमियान में आपको किसी को पसंद आ जाए, तो अच्छा वो शादी करके उसको भी साथ में ले चलो सड़कों पे। लेकिन मैं एक बात सुन रहे थे, पहले तो शादी अगर जब भी करूंगा मैं इंशाल्लाह, अल्लाह क्या नियत तो है। अच्छा, नियत है दोबारा शादी करने की? देखिए, मैंने ये सारा शुरू कैसे हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमारा शादी की जो इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में है, कि शादियां टूट रही हैं वहां बहुत। तो आप अगर हिंदुस्तान में, कि आप एक बैचलर थे, जो ज्यादातर बैचलर है, 63 साल की उम्र में 10 साल सिर्फ शादी है, तो आप एक बैचलर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी भी 2 शादियां फेल हो गई, तो आप शादी को क्या करते? तो मैं उसको समझा रहा था कि हालांकि बड़े लोगों ने कहा कि इमरान खान की बैचलर लाइफ, बड़े लोग
मुतासर होते हैं इससे, नहीं, और चाहते थे इमरान बस खान कर कर के मर गए लेकिन लोग। मैं ये कहता हूं कि शादी की जो इंस्टीट्यूशन है वो बेहतर है। मैं बिलीव करता हूं शादी के अंदर, इसलिए करता हूं कि एक होती है प्लेजर सीकिंग, कि आप इंसान मजे करता है जिंदगी में, और एक होती है खुशी। असल में खुशी आती है शादी में। मुझे जो शादी में खुशी मिली थी, जो बच्चों से, जो बाप बन के, उसका कोई मुकाबला नहीं करता था बैचलर। तो मैं ये समझा रहा था, उधर से उन्होंने लेके शादी। नहीं, वो तो बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू था, उसको लोगों ने गलत कंस्ट्रू किया। लेकिन धड़का लोगों को ये लगा हुआ है कि आप एक दफा फिर मूवमेंट लॉन्च करें, और मूवमेंट के दरमियान में एन उसकी पीक पे, जैसे पिछली दफा हुआ कि आप कंटेनर पे हैं एंड यू वर इन लव विद समवन, ठीक, ये चीज अगर दोबारा हो जाती है तो उससे लोगों को लगेगा कि फोकस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए मेरी बात सुन, अगर एक इंसान, चले मैं अपनी को तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी तो दी है ना दुनिया में। यानी मैं कोई शक नहीं, जो भी फील्ड्स में गया हूं, बड़े कम लोगों को अल्लाह ने कामयाबी दी है। आप किसी को भी, किसी कामयाब आदमी के पीछे चले जाएं, उसके पीछे एक राज होता है। कोई आदमी कामयाब, ये जो आप कहते हैं डी में ले जाके गोल करता ही वो है जिसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट होती है, जिससे वो कामयाब होता है। किसी फील्ड में भी, बिजनेस ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, 20 साल लगाए हैं पॉलिटिक्स में। किसी ने मुझे कहा कि डी में, कभी मैं डी में गया ही नहीं था। डी में तो अभी 2013 में पहली दफा आया था, 0 तो सीट्स थी, 2008 में 0 सीट्स थी, 2013 के अंदर सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन जाती है। पहली दफा एक पार्टी 2 पार्टी सिस्टम तोड़ देती है और सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन जाती है। किसी ने ये किया है? ना मेरा कोई बाप पॉलिटिक्स, ना मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में। एक आदमी कहीं से उठ के आके एक स्ट्रगल करके पहुंचते, कितने पहुंचे, कितनों ने किया है मुझे बताया ना। मुझे या तो कोई मिलिट्री डिक्टेटर मुझे उठा के जिस तरह नवाज शरीफ के मुंह में चूसनी डाल के तो उसको बड़ा कर दे, या जुल्फिकार अली भुट्टो 8 साल एक डिक्टेटर के साथ, मैं अकेला स्ट्रगल किया है। तो ये मुझे बताया कितने लोगों ने किया है। तो इसमें कुछ तो होगा ना, कंसिस्टेंसी कोई तो आदमी में होगी, एक परसेवेरेंस। और ये जब आप ये बात करते हैं ना कि वो इधर चला गया, वो सारा प्लान था मेरा। मेरे भी बच्चे भी मैंने तब बुलाए क्योंकि मुझे पता है कि 7 के बाद मैंने पूरी तरह फंस जाना है ये अब मूवमेंट के अंदर। ये और ओवरऑल 3rd पोजीशन आई है 1003 मार्क्स लेके, और ये सब अल्लाह ने मुझ पे बहुत ज्यादा। नाज़रीन वेलकम बैक, मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। बात को आगे बढ़ाते हैं। आप फिर ये महसूस करते हैं कि इस प्रोसेस से जो इलेक्शन कमीशन आए हैं वो एक दफ़ा, यानी आप उसको रोक नहीं सके, उनकी सिलेक्शन को रोक नहीं सके, आइन जो इन्होंने बनाया है, लेकिन आप इससे मुतमईन नहीं है। मतलब दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि आप लोग इससे मुतमईन नहीं है। इन्होंने फिर वही, मैं अब जानता तो नहीं हूँ, मैं मेरे ख्याल में कि अगर ये ज्यादा मुशावरत हो जाती, क्रेडिबल लोगों को, जितने लोगों की क्रेडिबिलिटी, खुर्शीद शाह साहब ने आप लोगों से मुशावरत की, जिस तरह की मुशावरत हुई है, मैं बिल्कुल उससे मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन जो अब इन्होंने कर दिया, हमारे पास चॉइस। खैबर पख्तूनख्वा से जिनको सेलेक्ट किया है वो आपकी रिकमेंडेशन है? वो हम जो नंबर 1 चॉइस थे, एक जज साहब थे जिनकी मैं तो दोनों को नहीं जानता, लेकिन हमें तो जो लोगों की रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन, उनको हम जो नंबर 1 चॉइस थी वो थी हमारी चॉइस। बट बहरहाल अब हो गया, मैं तो किसी को ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, देखेंगे अब इनकी परफॉर्मेंस। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जा रही हैं चीज़ें, नवाज शरीफ का केस जा रहा है, सफदर का, कैप्टन सफदर का केस जा रहा है, अब देखेंगे कि इनका सारी कौम अब देख रही है कि क्या एक इनके लिए अलहदा कानून बना हुआ है, इनके लिए अलहदा ये यार्ड सेक्टर है, आम आदमी के लिए अलहदा है, और हो सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। हमारी अभी डिस्कशन है, एक मिनट में, ये मोहित, हमारी पार्टी की मीटिंग है, कल हम फैसला करेंगे कि क्या हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाना है ये केस। तो हमने पहले नैब में लेके गए, अभी नैब में छोड़ा नहीं हमने, अभी नैब में आगे चले, रिजेक्ट कर दिया आपने। जो नैब ने एप्लीकेशन मूव की थी, जो साबित करता है कि ये नैब बिल्कुल पुतला है, ये साबित करती है चीजें, इनके कोई अपनी क्रेडिबिलिटी खोएंगे। आप सोचे कि इसहाक डार के ऊपर केस लगा हुआ है, इनके ऊपर एसेट्स का केस था 97 और 99 के बीच में, कि इन्होंने जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा एसेट्स कमा लिए। इसहाक डार जवाब देते हैं कि मैं जब बाहर गया था तो मैंने दुबई या पता नहीं किधर यूएई उधर से पैसा बनाया है। तो केस तो था 97 to 99, तब तो बाहर गए ही नहीं थे, तो किधर से आया पैसा। तो इस नैब ने उनको बरी कर दी। अच्छा, अब सारी तो मुझे बताएं कि ये नैब, अब ये नैब की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। अब सारी कौम ये मैं ये कहता हूं, नहीं मोहित सुने, अगर आपने इस तरह की नैब बनानी है, मैं फिर से कहता हूं इससे करप्शन बढ़ रही है।
اس سے تو لوگ شیر ہو رہے ہیں کہ طاقتور ڈاکو کو تو انہوں نے پکڑنا نہیں ہے, پٹواریوں کو پکڑنا ہے, وہ چھوٹے لوگوں کو. یہ کیسز تو آپ بار بار لے کر جا رہے ہیں نا, کبھی ٹریبونلز کے سامنے, کبھی ہائی کورٹس کے سامنے, کبھی سپریم کورٹ کے سامنے, کبھی نیب کے سامنے, کبھی الیکشن کمیشن کے سامنے. اس کا رزلٹ کبھی منطقی نہیں نکلتا. اب قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے چیزیں, آپ اخلاقیات کا آرگومنٹ لڑ رہے ہیں لیکن یہ سسٹم کنٹرول بیسڈ ہے. طاقت کس کے ہاتھ میں ہے, اداروں کو کنٹرول کون کرتا ہے, کنٹرول یعنی کنٹرول اور پاور ڈائنامک ہے. تو اس کنٹرول اور پاور ڈائنامک میں آپ کے پاس کیا حل ہے, یا آپ اپنے لوگوں کو کیا سپورٹ امید دلا سکتے ہیں؟ یہ تو کنٹرول پیراڈائم ہے, یہ تو اسے کہتے ہیں اخلاقی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ اخلاقی آرگومنٹ دے رہے ہیں. موید, میں پھر سے آپ کو عرض کروں کہ یہ ہے ایک تحریک, ایک انصاف کی تحریک. یہ ایک کانسٹنٹ, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ بلڈ اپ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے الیکشن کے خلاف انہوں نے جو دھاندلی کی نون لیگ نے, یہ تاریخی دھاندلی کی انہوں نے. یعنی انہوں نے ہمیں انصاف اس لیے بند کر دیا, اس کے بعد الیکشن کے بعد روک دیے سارے دروازے انصاف کے, کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے دھاندلی کی ہے. ہمیں بھی پتا تھا, اس لیے تو 4 حلقے مانگے تھے, چاروں کے چاروں حلقوں میں دھاندلی نکلی, اور ابھی انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کیسز آ رہے ہیں. اب 126 دن کا دھرنا دیا, دیکھیں نا, یا تو پھر بندوق اٹھائیں یا پھر پبلک پروٹیسٹ کریں. وہ ہم نے کیا, وہ JC بنی, اس میں 40 فائنڈنگز آئیں. الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. ثابت ہوا کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ ملے ہوئے تھے. اب دوسری چیز آ گئی, پینما, ہم نے تو نہیں کیا, انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو گیا, ایک انکشافات ہو گئے دنیا کے باہر, ساری دنیا میں اثرات گئے. اب ہوا کہ اب دیکھ کیا, پہلے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے TORs, الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں, وہ ابھی کیس لگنا ہے, نیب کے پاس ابھی نواز شریف کا کیس لگنا ہے, اور پھر انشاءاللہ کل ہم آپس میں, ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, ہم سپریم کورٹ کا سوچ رہے ہیں کہ وہاں بھی جائیں یا نہ جائیں. لیکن میں آپ کے سامنے اب واضح کر دوں, اگر ہمیں انصاف نہ ملا, کیونکہ یہ کیس واضح ہے, اب ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, ساری قوم کو پتا ہے کہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, کیونکہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں نا. میاں صاحب ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی 2005 کے بعد ہوئے, ہمارے پاس ریکارڈز ہیں کہ 10 سال پہلے انہوں نے لیے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پہلے لیے ہیں. کلثوم نواز کہہ رہی ہے, ایک بریک لے لوں میں عرض یہ کر دوں کہ یہ تو واضح ہے نا کہ مریم نواز کہہ رہی ہے ہی نہیں کچھ, جھوٹ بول رہے ہیں نا سارے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو نہ آپ وزیروں کو پکڑ سکتے ہیں. یہ جو اب سکیمز ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر, میٹرو کا سکیم ہے, ابھی نکلا ہے آڈٹ رپورٹ, یہ میرے پاس آڈٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے, یہ ریلوے کے اندر 10 ارب روپے کی 100 کروڑ روپے کا ایک ارب ہے, 10 ارب روپے کی چوری نکلی ہے. آڈٹ میں نکلی ہے, آبجیکشن نکلا ہے. اچھا مجھے ایک بریک, میں بریک سے پہلے صرف یہ کہہ دوں, اس باری یہ جو تحریک چلے گی, اگر ہمیں انصاف نہ ملا, کیونکہ چوری تو اب ان کو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کی ہے, اگر نہ ملا یہ تحریک اب رکے گی نہیں. یہ تحریک یہ جو چلے گی, ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہوگی اس کے بعد, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے جمہوریت میں, یہ جمہوریت کو تباہ کریں گے, کیونکہ جمہوریت کے اندر تو لیڈر جواب دہ ہے, آمریت میں نہیں ہے, حسنی مبارک نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو انصاف پہ نہ کیا, یہ رکے گی نہیں. نواز شریف صاحب کا آرگومنٹ ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ میں آئے تھے, آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر لیا. انہوں نے جو جواب دیا وہ جھوٹ بولا ہے. پوچھنا تھا نا, آپ نے ان کو گرل کرنا تھا, آپ لوگ باہر چلے گئے. نہیں, ہمیں پتا تھا انہوں نے آگے جھوٹ بولنا ہے, کیونکہ سچ تو بول ہی نہیں رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ 7 سوالوں کا جواب دے دیں, آپ نے جو بھی تقریر کرنی ہے ان کا ہمیں جواب چاہیے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. وہ طوطا مینا کی کہانی شروع ہوگا کہ وہاں سے ادھر سے پیسہ ادھر تو جواب لینا چاہتا ہے. مجھے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. موومنٹ کے حوالے سے تو خان صاحب بہت بات ہو گئی کہ موومنٹ کس قسم کی آپ لانچ کریں گے. سمجھ آئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ پہلے پیدا کی جائے. پہلے اسٹیپ میں آپ لوگ اویئرنیس صاف نہ ملا, یہ رکنی نہیں ہے موومنٹ. ٹھیک, یہ منطقی انجام یہ تو بڑی تفصیل سے بات ہو گئی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں چند دن پہلے آپ نے حکومت نے اشتہار بھی دیے KPK کی گورنمنٹ نے اخبارات میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل ذکر چیز دکھانے کی آپ کے پاس ہے نہیں, کوئی میگا پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے, لکھا ہوا ہے یہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. KP میں جو چیزیں ہو گئی ہیں, اسکولوں کا نظام اب انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے کہ KP میں سب سے زیادہ تعلیم کے اندر امپرومنٹ آئی ہے اسکولوں کے اندر. نمبر 2, ہسپتال آپ دیکھ لیں جو ہم نے کیا, ہمارا نیا ایکٹ ہے جو اب ہسپتالوں کے اندر نئی مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں, یہ بھی مثالی ہوگا پاکستان میں. لوکل گورنمنٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے, ابھی تک پاور نیچے تک نہیں گئی تھی, اب پوری طرح نیچے تک. آپ کمپیئر کر لینا پنجاب اور سندھ کے لوکل گورنمنٹ اور جو KP میں جینوئن ڈیولوشن KP میں آئی ہے. 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ڈائریکٹ جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں, ہم دے رہے ہیں, ہم نے کمٹ کر لیا. یہ بھی پھر پولیس ایکٹ آنے لگا ہے, اب تک پولیس مثالی پولیس ہے, اب تک کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں. وہ تو بلور صاحب نے بھی مانا ہے آج, جو بلور صاحب نے مانگا ہے, سب نے مانا ہے, لیکن پنجاب کے اندر ابھی پولیس شور مچا رہی ہے, وہاں کے میرٹ سسٹم نہیں ہے. اور پنجاب کی پولیس کا حال یہ ہے کہ آپ چھوٹو گینگ کا تو چھوڑیں, وہاں کچھ 600 بچے صرف پچھلے چند مہینوں کے اندر لاہور میں اغوا ہوئے ہیں, پہلے کراچی میں سنتے تھے. تو پولیس کا حال تو سامنے ہے, اور سندھ کے اندر تو IG نے خود کہا کہ جب تک آپ ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے ہم پولیس میں کچھ نہیں کر سکتے. KPK کے اندر ایک تو مثالی پولیس ہے, اب ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, بائی لا پولیس ڈی پولیٹیسائزڈ ہوگی. یعنی یہ کبھی کہیں 2002 ایکٹ, اس سے ایک اور زیادہ مضبوط اس کو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں KP میں, جس سے آپ مثالی پولیس بنائیں گے, نئی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اچھا, یہ اس کے بعد اب کرپشن کے اوپر جو اصل چیزیں کرنے لگے ہیں نا, 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں, ایک کرپشن اور ایک جو ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم صحیح, یعنی ایک ٹیکس پیئر کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. نمبر 1 جی, کرپشن کے اوپر ایک نیا احتساب جو ہم نے پہلے احتساب ایکٹ تھا اس سے ہم نے غلطیاں کی, سیکھا. ایک مکمل طور پہ آزاد احتساب ہماری کمیشن بن رہی ہے, احتساب DG آ رہا ہے. میں یہ اب چیلنج کرتا ہوں, پچھلے DG تو آپ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, ان کو ان کا پرابلم تھا کمیشن کے ساتھ, ان کے بیچ میں جو ریسٹرکشن تھی اس کے اوپر پرابلم آیا تھا. اس کو امپروو کر کے اور مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ابھی آ جائے گا, اسمبلی میں آ رہا ہے, یہ 1 ہفتے کے اندر یہ ایکٹس آ رہے ہیں. میں یہ اب چیلنج کر رہا ہوں, وسل بلور ایکٹ, میں پہلے چیلنج آج کر رہا ہوں سندھ کی گورنمنٹ کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کر کے دکھائیں جو میں بتا رہا ہوں. انڈیپینڈنٹ احتساب, وسل بلور ایکٹ, 25% ملے گا لوگوں کو ہر گورنمنٹ محکمے میں کہ جو بھی کرپشن کی نشاندہی کریں گے, جو ریکوری ہوگی 25% ان کو جائے گا. اچھا, یہ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کرپشن ختم کرنی ہے, آپ سنسیئر ہیں, اس سے بہتر لا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کانٹریکٹرز مل کے پیسہ بناتے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھایا جاتا ہے, لیکن وہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اب اگر جو بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی, 25% سیدھا اس کی جیب میں جائے گا. تو یہ اس کا مطلب ہمارے سارے انویسٹیگیشن, سارے لوگ انویسٹیگیٹرز ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوں گے. یہ انقلاب ہے. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا. لیکن ہائیڈرو الیکٹرک جو سائٹس کی بات ہوئی تھی کہ بجلی بن سکے, نہیں وہ پہلے میں ایشو کروں. دیکھیں, کرپشن مین ایشو ہے پاکستان کا. پہلے انڈیپینڈنٹ احتساب, وسل بلور, اور تیسری کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا پاکستان میں ہوتا, نواز شریف 81 میں ایک فیکٹری سے 93 تک 28 ان کا خاندان فیکٹریاں نہ بنا سکتا. یہ سارا یہ دنیا کے اندر جیل میں ہوتے, ابھی 1 سے 2 فیکٹری نہیں آپ بنا سکتے اقتدار میں. پہلی دفعہ پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا آ رہا ہے. کانٹریکٹرز آتے ہیں اقتدار میں, چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹرز اربوں پتی بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے نام ہے, بڑے بڑے نام ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب یہ اس 1 ہفتے کے اندر یہ 3 لاز آ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک مثال دیں گے آگے. ابھی پلڈیٹ کی سروے میں سب سے کم ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا, کمنگ بیک ٹو, اور ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. پبلک کا پیسہ, جو ٹیکس کا پیسہ ہے, جو عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے حکمرانوں کی, مثلا آپ رائیونڈ کے اوپر پیسہ دیکھیں, 60 کروڑ کی صرف بلٹ پروف کوئی بم پروف دیوار بن رہی ہے, 50 کروڑ ان کی پولیس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے اپنے ہر جگہ کیمپ آفیسز, سارا خرچہ عوام برداشت کر رہی ہے. یعنی عیاشیاں کر رہے ہیں. 777 جاتا ہے میاں صاحب کو رائل بادشاہ سلامت کو لینے کے لیے واپس, کروڑوں روپیہ غریب, آدھی قوم بھوکی ننگی, اس کے اوپر
ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں, ہم نے 1.5 کروڑ روپیہ ابھی تک نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤسز سے کمایا. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, سی ایم کا جو نتھیا گلی کا ہاؤس ہے اور جو اسپیکر کا ہے اس کو بھی اب ہم جی ڈی اے کے نیچے دینے لگے ہیں, اس سے بھی پیسہ کمانے لگے ہیں. یعنی ہوٹلنگ کی طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. ان سے پیسہ کمائیں گے, بجائے یہ کہ عوام کا پیسہ خرچ ہماری عمران خان جا کے وہاں بادشاہ کی طرح رہے. نہیں تو سی ایم جائے گا تو کہاں ٹھہرے گا بیچارہ؟ ہوٹل میں ٹھہریں گے. یہی سی ایم ہاؤس پیسے دے کے ٹھہرے. دیکھیں نا, اچھا ٹھیک, میں دیکھیں یہ ساری دنیا, میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا, دنیا میں ہی ایسے ہوتا ہے. آپ نے چھٹی پہ جانا ہے, اچھا ایک منٹ ٹھہر جائے, میں ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. سی ایم ہاؤس جو پشاور میں ہے اس کو ہم دیں گے, بڑے بڑے جو سب سے ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ آ کے وہاں ٹھہر سکتے ہیں. اچھا یہ تو چلے ریفارم. ایک منٹ یہ سن لیں, یہاں کروڑوں روپے اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, ان کی گورنر ہاؤسز وغیرہ. مری کا جو نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس ہے, مری کا, یہ جیسے ہم آئے ہم نے ان سب کو, لاہور کا گورنر ہاؤس خاص طور پہ, بڑی دیر سے میری نظر اس پہ, ان سب کو ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے. منی آنر ہو, بجائے یہ کہ اربوں روپیہ خرچ کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک راہ دکھا رہے ہیں اس میں. میں واپس کمنگ بیک ٹو میرٹ کا ایک اور نظام, ایک اور میرٹ کا, ساری نوکریاں پختونخوا میں جو گریڈ 4 سے اوپر ہوں گی, ساری این ٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروسز پہ ہوں گی, سب میرٹ پہ ہوں گی, کوئی کسی کے کہنے پہ نوکری نہیں رکھوائی جائے گی. کمنگ بیک ٹو دا نیشنل پالیٹکس, ایک چیز کا بہت چرچا ہو رہا ہے کہ جی کنٹینر پہ کیا بلاول بھٹو بھی کل کو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تو کیا بلاول کے ساتھ مل کے بھی آپ کی کیمپین چل سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمارا صرف جو ہماری جو ساری پارٹیز اکٹھی ہیں وہ اسمبلی میں ہیں, وہ ٹی او آرز کے اوپر ہے, اور اس کے بعد لائے عمل فیصلہ ہوگا. اگر ٹی او آرز نہیں ہوتے تو پھر ایک پوری موومنٹ کا فیصلہ ہوگا, وہ ابھی نہیں ہوا. تو وہی طاہر القادری صاحب کل اپنی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ابھی شیخ رشید آپ کے ساتھ ہیں, وہ جو ایک گانا تھا کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تو ہم ہیں جہاں سے, پہلے تھا نا امراؤ جانا تھا, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے, تو یہ تو وہی والا ایک بن گیا نا سارا کہ 2014 وہی لوگ اکٹھے ہو گئے. لیکن فرق یہ ہے کہ تب یہ ساری اسمبلی کی ساری اپوزیشن نواز شریف کے ساتھ بیٹھی تھی 2014 میں. اب وہ ساری اپوزیشن اکٹھی بیٹھی ہے ٹی او آرز کے اوپر, سب اکٹھے بیٹھے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. پہلے میڈیا فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جی وہ نون لیگ جیتی, ہاں دان لی ہوئی لیکن جیتنا نون نے تھا. اب جتنے کریڈیبل اینکرز ہیں, میں ان کی بات نہیں کہہ رہا جن کی جیبوں میں لفافے جا رہے ہیں, کریڈیبل اینکر سارے کہہ رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کرپشن کر کے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر گیا ہے. یعنی پاناما کو کوئی ڈینائی نہیں کر, پیناما کے اوپر وہ اور طرح کہہ رہے ہیں جی باقی بھی سارے, ان کا طریقہ کیا اپنے آپ کو بچانے کا, اچھا جی باقی سارے بھی کرپٹ ہے. دیکھیں جی عمران, وہ نواز شریف, جی عمران خان کے گھر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے, ایک جاتا ہے. اور میاں صاحب ایف بی آر آپ کے نیچے ہے, اگر عمران خان کو غلطی کر رہا ہے آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ ان کا ایک وزیر ہے, وہ جی شوکت خانہ میں پیسے چوری, اور شوکت خانہ اب آپ کو یاد آئی ہے, آپ کو تب نہیں یاد آئی. بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری, بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی سیاست کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں, مختلف دیکھتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری نے کے اوپر میسو کرپشن کے کیسز, اور میں نے ماضی میں بھی کہا ہے, لیکن اگر ان کی پارٹی جن کے اندر اس وقت ایک ایسے لوگ ہیں جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ جمہوریت میں جواب دہ ہے, ان کی پارٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی میں. مجھے نہیں پتا بلاول کی کیا تھنکنگ ہے, تو لگتا ہے کہ یہ وہ گروپ ان کو بلاول کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اب نواز شریف کے ساتھ ملے جس طرح دھرنے میں آپ ملے تھے تو اب آپ کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. مجھے نظر آ رہا ہے, اور ہو بھی جائے گی ان کی پالیٹکس, کیونکہ اب قوم کے اندر کلیئرٹی ہے. اب تک زرداری پنچنگ بیگ تھا, دیکھیے جی, اور میاں صاحب معصوم مظلوم شکل بنا کے بن جاتے تھے کہ جی میں کیا کروں, دیکھیں جی, اور شہباز شریف مولا جٹ, میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا, میں سڑکوں سے گھسیٹوں گا زرداری کو. تو اقتدار میں آ کے جو انہوں نے یہ جو مکہ کیا ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی, اور پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوا ایسے. اب پیپلز پارٹی کے پاس چوائس ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو کرپشن کو ٹیکل کرے گی, یا وہ جا کے مل جائیں گے پھر سے سٹیٹس کو کے ساتھ جو کرپشن کو بچانا چاہتا ہے, کرپٹ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. میں اپنے آپ کو اپنا کلیئر کر دوں, عمران خان رکنے نہیں لگا, ہم موقع دیں گے سارے کانسٹیٹیوشنل طریقے میں. پھر میرا یہ جمہوری رائٹ ہے, جمہوریت کے اندر میرا حق ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں سڑکوں کے اوپر انصاف لینے کے لیے, کیونکہ پینما کے اندر اب کوئی ثابت کرنے کی چیز نہیں رہ گئی,
कुछ साबित तो कर दिया उन्होंने, जिन्होंने इंकशाफ किया है ये कंपनीज का, रह तो कुछ नहीं गया। अब क्या सिर्फ कानून एक गरीब के लिए है? एक वो कमजोरी जेल में जाता है, एक भूखा नंगा आदमी जो मजबूरी में चोरी करता है, सिर्फ वही उसी के लिए जेल है? या ये बड़े जो डाकू हैं इनको हाथ डालेगा या नहीं कोई? खान साहब वो नहीं रुकने लगा इस बार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।